آگے بڑھیں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ جو ہے وہ جمعے کی فضیلت کے اوپر ہے۔ گلا جو ہے وہ میرا تھوڑا خراب ہے، روز سوچتی ہوں کہ آج غرارے کروں گی، جو ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، بس اسی طرح بزی یہ جو ہے وہ زندگی کے لمحات گزرتے ہیں۔ الحمدللہ محفلوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت میں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے وہ نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی ذکر میں اللہ پاک ہماری جو ہے نا وہ روح قبض کر لے، اور اسی ذکر میں اللہ پاک ہمیں دنیا سے آخرت کا جو ہمارا سفر ہے وہ اس میں آسانی کر دے۔ معزز سامعین، جو جمعۃ المبارک ہے اس کو اسلام میں بہت زیادہ خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور یہ وہ یوم سعید ہے کہ جس سے ہفتہ کے بقیہ ایام پر فضیلت عطا کی گئی۔ یہ دن امت مسلمہ کو بطور خاص عطا کیا گیا، سبحان اللہ۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ سورہ جمعہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ پاک نے پوری جو ہے سورہ جمعہ اس دن کی فضیلت کے اوپر نازل کی، اور جو ہے کتب حدیث میں اس دن کے اوپر بہت زیادہ حدیثیں جو ہے نا وہ منقول ہیں۔ اس دن کی فضیلت کے اہم ترین اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی، لہٰذا یہ تخلیق انسانی کا روز اول ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس دن کو عید سے تعبیر کیا گیا، اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس نے آیت تکمیل دین کے نزول کے حوالے سے ایک یہودی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، بے شک یہ آیت دو عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سبحان اللہ۔ کہ اے ایمان والو، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو جمعے کے دن ہے یہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے جمعہ، اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن جو ہے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دکانداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی دکانیں بند کر لیں، جمعے کے بعد نماز کے بعد کھولیں۔ اللہ پاک نے بھی نماز کے بعد جو ہے نا وہ رزق یعنی فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں 2 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ یا میرے 20 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ زیادہ بن جائے گا، ہو سکتا ہے ایک طرف سے بنے تو دوسری طرف سے نکل جائے، ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی بیماری آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے۔ تو جب اللہ کے ساتھ اللہ معافی دے، کسی انسان کی یہ جرأت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو سکے، تو اللہ کے ولیوں کے مقابلوں میں نہیں کوئی آ کے کھڑا ہو سکتا، تو اللہ پاک تو اس چیز سے بے نیاز ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ وہ اپنی شان کیسے بیان کرتا ہے کہ میں غیب کا، میں عالم الغیب کا بادشاہ ہوں، پھر وہ کہتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ میری شان ہے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو انسان تو کیوں غافل ہوتا ہے؟
جمعے کے دن خاص جو ہے اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن اپنی امت کا لائیو درود و سلام سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی محبت بھی، آپ کی شفقت بھی، آپ کی رحمت بھی، آپ کی نظر نگاہ ہر وقت اپنی امت کے ساتھ ہے۔ تو امت کے لیے تو صرف ایک دن پھر مختص ہوا نا، باقی تو 5 دن 6 دن اپنے کاروبار کرو، جو بھی کرو، لیکن ایک دن اپنے رب کے لیے اور اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندہ خاص بھی کر لے تو کیا جاتا ہے بندے کا۔ دنیا کی تو نہ باتیں ختم ہونی ہیں، نہ اس دنیا کے تماشے ختم ہونے ہیں، نہ اس دنیا کی زندگی کے یہ جو مسئلے ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ ختم ہونی ہیں۔ تو ہمارے مسئلے ختم ہوں گے ان کا نام لینے سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو یاد کرنے سے، ان کی سیرت کو اپنانے سے، ان کی سیرت کو پڑھنے سے، ان کا ذکر کرنے سے، ان کی باتیں کرنے سے، ان کی محبت کرنے سے، کیونکہ انہی کا ذکر، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے۔ تو جب انسان ان کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور محبت سے ان کا نام لے لے کے جھوم کے کبھی نعتیں پڑھتا ہے، کبھی سیرت کو پڑھتا ہے، کبھی ذکر کو سنتا ہے، کبھی درود و سلام کے نغمے پڑھتا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس انسان کا نام، اس کے والدین کا نام، اس کے خاندان کا نام، اس کی جگہ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، سب چیزوں کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے جا کے پہنچا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا جو اصل ذکر ہے، اس کائنات کا جو اصل وظیفہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ساتھ ہے، جو مسلمان بندہ اسے اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اسے وہی عطا کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جسے مسلم نے بھی روایت کیا ہو اور جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن ہے، یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ سورج اس سے اچھے دن پر طلوع اور غروب نہیں ہوا۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے جس میں مومن بندہ آدمی یعنی اللہ تعالیٰ سے جس خیر کی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ جس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جمعے کے دن کی جو ہے وہ کتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے، اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہوں نے وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی، سو اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود کہ آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔